ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عابد صدیقی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے، اعجاز مغل صاحب پی ٹی آئی سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں ضرورت ہے پاکستانی بن کے اپنا موقف دینے کی. یقیناً جماعتوں کے ساتھ وابستگی ہوتی ہے، جذباتی وابستگی ہوتی ہے، اپنے لیڈر کے ساتھ وابستگی ہوتی ہے، لیکن سب سے پہلے پاکستان اور پاکستان سے جو وابستگی میں سمجھتا ہوں کہ جب کبھی وہ ایک دعا علامہ اقبال کی کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، کاش ہر پاکستانی یہ سوچنا شروع ہو جائے. جی عابد صدیقی صاحب، یہ آپ وہ بات تو چلیں آپ نے کر لی. میں سمجھتا ہوں کہ اعجاز مغل صاحب جو ہیں ان کو جو ہے آپ نے جو بات کی ہے اس کے تناظر میں تھوڑا موقع دوں، اس کے بعد آپ کی طرف آتے ہیں. جی اعجاز مغل صاحب، یہ جو آپ نے امیونٹی کی بات کی ہے نا کہ استثنے والی تو خط نہ لکھنے والی، میں کہتا ہوں بحثیت ایک انسان کے جس کے دل میں چور نہیں ہے اس کو کوئی بالکل نہیں گھبرانا چاہیے. اس کو ہر وقت اپنے آپ کو، بلکہ ایک مسلمان حاکم کو تو اپنے آپ کو اسلامی روایات کو اور اسلامی تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے احتساب کے سامنے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرنا چاہیے. حضرت عمر اگر اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ دریائے دجلہ کے کنارے کتا بھوکا مر گیا تو عمر اس کا جواب دہ ہوگا، تو اسی تناظر میں اپنے آپ کو رکھنا چاہیے کہ ہم خدا کے آگے جواب دہ ہیں. یہ اقتدار، یہ ملک، یہ پیارا ملک ہمارے اور ہمارے بچوں کا ایک مقدس زمین ہے اور مستقبل ہے، اور ہمیں یہ روایت ڈالنی چاہیے، استثنا کی روایت نہیں ڈالنی چاہیے، احتساب کی روایت ڈالنی چاہیے. لہٰذا آپ چلائیں کیس، ہم احتساب کے لیے تیار ہیں. تو احتساب ہونا چاہیے. یہ انہوں نے بات کی ہے ججوں کی، تو یہ اسمبلی میں قانون پاس ہوا کہ انہوں نے ان کو قانون بنا کے تو آگے پیش کر دیا، تو وہ قانون ہے. قانون کے مطابق ہر جج جو ہے وہ 63 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جاتا ہے، لیکن اس پہ اختلاف رائے ہے. پاکستان کی قومی اسمبلی میں اس کو اپروو نہیں کیا، تو لہٰذا اس لیے نہیں، این آر او کو تو تو نہیں کیا نا، نہیں کیا. لیکن یہ جو استثنے والی بات ہے، استثنا مانگنا چاہیے عدالت سے، استثنا نہیں ہے بالکل. اچھا، یہ میں نے ڈبل سٹینڈرڈ اور دوہرا معیار کہا تھا. اور طرف چلی جائے گی، لیکن یہاں پہ ہم ایک اور میں بات کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں تھوڑا سا کراچی کی طرف ہم آ جائیں. اب دیکھیں ایک طرف لاہور میں لوڈ شیڈنگ کا احتجاج ہو رہا ہے، آپ سڑکوں پہ ہیں، ٹھیک ہے. آپ کی اتحادی جماعت کے 2 کارکن جو ہیں ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. انہوں نے الزام ان پہ لگایا. ٹھیک ہے جی، میں وسیم صاحب کا سن رہا تھا، وسیم اکرم صاحب کہہ رہے تھے یہ حکومت نے کروایا، ہم اس کی حکومت میں وہ بھی شامل ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں بھرپور، ٹھیک ہے. لیکن یہ کہاں کا اصول ہے کہ قومی املاک کو، لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچایا جائے، کراچی کی سڑکیں خون سے لال کر دی جائیں، اور چونکہ سندھ میں آپ کی حکومت ہے اور لا قانونیت کا راج ہو، وہاں پہ جناب صورتحال یہ ہو جائے کہ ٹرانسپورٹ اور گاڑیاں جلتی ہوئی سڑکوں پہ نظر آئیں، جیسے گینگ وار کا منظر پیش ہو. کیوں خاموش رہتے ہیں آپ؟ کیوں دیکھتے رہتے ہیں؟ اور پھر رحمان ملک صاحب جاتے ہیں اور آپ 2 بجے جاتے ہیں اور بیرونی مطلب طاقتوں کا کہہ کے تو سیاسی حل تلاش کر لیا جاتا ہے. یہ سیاسی حل آپ پہلے تلاش کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں وہی بات ہو گئی، میں پہلے جو میں نے عرض کی تھی، پوری قوم سے ریکویسٹ کی تھی اور بالخصوص سیاستدانوں سے جو اس قسم کے ایشوز کو ہوا دیتے ہیں. بے شک ہم میں کالی بھیڑیں موجود ہیں پاکستان میں، یہ میں نے پہلے بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں، اور میں نے اپنے پروگرام کے آغاز میں بھی آپ کی یہ بات کی تھی. دیکھیے جیسے یہ دہشت گردوں تک کو سپورٹ کرتے ہیں آپ، تو یہ تو لسانی اور فروئی یہی معاملات ہیں جو یہاں لسانیت نہیں ہونی چاہیے، یہاں فروئی نہیں ہونی چاہیے، یہاں صوبائیت نہیں ہونی چاہیے. ہاں جی، اور یہ جب ہم ان چیزوں پہ کنٹرول کریں گے، ہم دوہرا معیار رکھیں گے اپنے سٹینڈرڈ. صوبائی عصبیت نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں صوبائی عصبیت جو ہے وہ نقصان دہ ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ حق مانگنا اگر دہشت گردی ہے کہ ہمیں گروہ بندیوں میں تقسیم کرنے کی سازش ہو رہی ہے،
وہ کہاں تک درست ہے؟ آپ دونوں دیکھیے ابھی میرے حق مانگنا اگر دہشت گردی ہے تو پھر میں بھی دہشت گرد ہوں. میں اپنا حق مانگ رہا ہوں آج کہ مجھے بینگ اے پاکستانی سٹیزن مجھے بجلی ملنی چاہیے. میں ٹیکس دیتا ہوں, پریزیڈنٹ ٹیکس نہ دے, وزیر اعظم ٹیکس نہ دے, میں ٹیکس دینے والا ہوں. مجھے میرا رائٹ نہیں ہے کہ میں حکومت سے پوچھوں کہ آپ کو جو مینڈیٹ دیا مینڈیٹ دیا ہے وہ اس لیے مینڈیٹ دیا ہے کہ آپ کی کولیشن جماعت ہے اور آپ ایک منصوبہ 4 سال میں ڈیم بن سکتا ہے اور آپ اس کے اوپر عمل نہ کریں. یہ پھر اس کا مطلب ہے یہ کولیشن جو ہے صرف اقتدار کی کولیشن ہے. یہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے اقتدار کو طول دینے کی انڈرسٹینڈنگ ہے, ڈیلیور کرنے کی تو نہیں ہے. پھر ہم تو نہیں کہیں گے ایسے نظام کو, ہم اس نظام کو جو کہتے ہیں کہ اس نظام کو ڈی ریل ہونے سے بچایا جائے, یہ سسٹم بچنا چاہیے. کون سا سسٹم؟ یہ جمہوری سسٹم ہے. اگر جمہوریت 18ویں ترمیم میں انہوں نے کہا کہ ہم نے دے دی, 18ویں ترمیم دینے سے اگر لوگوں کو گیس مل گئی ہے تو بہت اچھی ہے. 18ویں ترمیم دینے سے لوگوں کو کالا باغ ڈیم مل گیا, بہت اچھا ہے. بجلی مل گئی ہے, بہت اچھی ہے. چینی مل گئی ہے, بہت اچھی ہے. لیکن اگر 18ویں ترمیم دینے سے لوگوں کو زہر مل رہا ہے تو لعنت بھیجتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اعجاز مغل صاحب ایک سوال یہاں میں, آپ نے سن بلوغت سے پہلے جو بچہ 14-15 سال کی آپ نے بات کی, ایک تو 2-3 چیزیں اس میں ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, حق کی بات تو ایک علیحدہ چیز ہے. وہ جو اس کے پاس جیکٹ آتی ہے بم دھماکہ کرنے کی, وہ کہاں سے آتی ہے؟ موٹیویشن کہاں سے آتی ہے؟ ٹیکنالوجی جو ہے وہ دہشت پھیلانے کی یا بم دھماکہ کرنے کی وہ کہاں سے آتی ہے؟ کہیں یہاں پہ آپ تو چوک تو نہیں رہے, بھول تو نہیں رہے کہ کون ہے جو اس بچے کے دھاگے جو ہیں, اس پتلی کے دھاگے جو ہیں, کس کی انگلیوں پہ وہ ناچ رہا ہے, کہ اس کی طرف آپ کی نظر کیوں نہیں جا رہی؟ سر میں عرض کرتا ہوں پلیز خدارا ایک پاکستانی ہونے کی یہ پلیز یہ بڑی اہم بات ہے. آپ دیکھیں اگر وہ گھر سے باہر جاتا ہے, کوئی اس کو ٹریپ کرتا ہے کہ بیٹا آپ کے گھر میں غربت ہے, آپ کا باپ کماتا نہیں ہے, تو اللہ ہم آپ کو آپ کے گھر کی غربت, یہ میں نے اس لیے آپ کو موقع دیا ہے کہ یہ بڑی ہمارے بچوں کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ بلکہ ہمارے بچوں کو ایسے لوگوں سے خبردار رہنا چاہیے جو ان کو موٹیویشن دیتے ہیں اس بات کی. میں عرض کرتا ہوں کہ یہ آپ باتیں کرتے ہیں, ہم لوگ جو پڑھے لکھے ہیں ہم اپنے بچوں کو پاس بٹھاتے ہیں, ہم ان کو اویئرنیس دیتے ہیں, بیٹا باہر نہ جانا, رات کے 8 بجے اندھیرا ہو جائے تو گھر واپس آ جانا, یہ ہم کہتے ہیں نا. اب آپ اس بچے کے بارے میں بتائیں جس کا باپ تو ایبٹ آباد میں بیٹھا ہوا ہے, گھر اس کا یہاں ہے یا کوئی دبئی گیا ہوا ہے, اور اس غربت کا راج ہے اس کے گھر میں, وہ گھر سے باہر جاتا ہے, سارا دن بازار سڑکوں پہ گاؤں میں بیٹھا رہتا ہے, اور اس قسم کے معاشرے میں, اس قسم کے ماحول میں بہت ایزی ہوتا ہے بچوں کو ٹریپ کر لینا. تو بچہ ہی ہوتا ہے, وہ میچور تو نہیں ہوتا. میں یہی کہتا ہوں کہ وہ عمر ہے اپنے آپ سے پیار کرنے کی, کھیلنے کی. اگر اس کو کھیل میسر نہیں ہے, اس کو دودھ میسر نہیں ہے, اس کو بیچارے کو کپڑے میسر نہیں ہے, اس کی عید ہی نہیں ہے. آپ وہ بچے بھی دیکھتے ہیں نا جو عید پہ کچڑے سے اپنے لیے روزی تلاش کر رہے ہوتے ہیں, وہ کس کے بچے ہیں؟ وہ بھی ہمارے بچے ہیں نا. اگر اس بچے سے آپ کیمرہ لے کے باہر چلیں, اس کو پتہ کریں آج کیا دن ہے, عید ہے, اس کو پتہ نہیں ہے. آج بچوں کا عالمی دن ہے, اس کو پتہ نہیں ہے. آج لیبر ڈے ہے, اس کو پتہ نہیں ہے. ہمارے بچوں کو پتہ, اس کو نہیں پتہ. اس کو کس نے اویئرنیس دینی ہے, اس کو تعلیم کس نے دینی ہے؟ پرابلم یہ ہے نا کہ پاکستان بنا ہی نہیں, یہاں پہ راج رہا, ان دی لانگ رن پالیسیز نہیں بنی. اسی کو کہتے ہیں وارث شاہ گلاں کرنیاں سوکھیاں پر کال نبھانے حکمرانوں نے دینی ہے. یہ حکمران جو او جی ڈی سی میں ایک میٹرک پاس شخص کو دبئی کی نائٹ کلب چلاتے لا کے اس کو اربوں روپے کا بجٹ دے دیتے ہیں کہ آپ چلاؤ اس کاروبار کو. وہ وہاں ٹیکنوکریٹ نہیں ہے, وہاں کوئی ایم بی اے پاس شخص نہیں ہے جو بزنس چلا سکے. ایک میٹرک پاس شخص کو کیوں دیا جاتا ہے؟ کہ وہ ہمارے ہاتھوں پہ ناچے اور خود بھی کھائے اور ہمیں بھی کھلائے. سٹیل مل کا حال, پی اے کا حال, سٹیل مل کا حال, پی اے کا حال برا کیوں ہے؟ ریلوے کا حال, میں آپ کو بڑی ایک انٹرسٹنگ سٹوری بتاتا ہوں. ریلوے کا حال یہ بتائیں, ریلوے تباہی کی طرف جا رہی ہے. جیسے ہی یہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے ساتھ ٹرینیں چلنے شروع ہو گئی ہیں, ٹرینیں ٹائم پہ آنا شروع ہو گئی ہیں, لوگوں کو ڈیلیور ہونا شروع ہو گیا. یہ جو ٹرین ہے نا بزنس ایکسپریس, میرے دوست ہیں میاں شفیع صاحب, انہوں نے چلائی ہے. میں کراچی گیا ہوں, وہ میرے ساتھ آ کے ٹرین میں بیٹھ گئے, سرپرائزنگ انہوں نے دی مجھے, جب میں بھی ٹرین میں ہوں. مجھے کہتے رہے کہ مغل صاحب یہ جو ٹرین جس میں آپ سفر کر رہے ہیں یہ پتہ کون سی ٹرین ہے؟ کہتے ہیں میں نے حاجی غلام احمد بلور کو فون کر کے بلایا کہ مجھے یہ ٹرین چلانی ہے, ہمیں بوگیاں چاہیے. اس نے کہا ہمارے پاس بوگیاں نہیں ہیں. میں نے کہا بوگیاں ہیں یار, میں آپ کو دکھاتا ہوں. کہتے ہیں ریلوے کے ٹریک پہ کھڑی جو بوگیاں میں نے دکھائی ان کو دیکھنے کو دل نہیں کرتا تھا. یہ وہ بوگیاں ہیں جس میں آپ سفر کر رہے ہیں. ان کو ہم نے نہلایا دھلایا, صاف کیا, پینٹ کیا, رینوویٹ کیا, آج آپ اس میں سفر کر رہے ہیں. یہ حالت ہے ہمارے ان حکمرانوں کی جو
اس کو بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, محکموں کو تباہ کر دیا. اس ریلوے کو بھی اگر آج آپ پرائیویٹ کر دیں, کرپشن سے پاک ہو جائے گی. اس کے جو 100 ریلوے کا انجن خریدنے کا پروگرام بنایا گیا ہے, اس کے صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ختم ہو گئے ہیں, بے جان ہو گئے ہیں, ان کے سپیئر پارٹ منگوا کے ان کو چلایا جا سکتا ہے. لیکن نئے اس لیے خریدے جا رہے ہیں کہ جب نئے خریدیں گے اس میں کک بیک ملے گی, کمیشن ملے گی, ہم اس کو پاکستان کو اور لوٹیں گے. ڈاکٹر سمر مبارک مان 2 ارب روپیہ مانگ رہے ہیں تھر کول پہ. میں نے آدھا کام کر لیا, آدھا مکمل کرنے کے لیے مجھے 2 ارب روپیہ دے دو. اس کو 2 ارب نہیں دیا, اپنے رشتے دار کو 3 ارب روپیہ قرضہ لے کے دے دیا گیا, اور وہ بھی سپریم کورٹ نے واپس کروایا, جس نے 1 میگا واٹ بجلی نہیں دی. یہ میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں. حج کی کرپشن جو ہے وہ کیا, وہ بھی ہوا میں ہے. آپ کے کیمروں نے دکھایا, وہاں کے حاجیوں نے, سعودی عرب کی گورنمنٹ نے اس کو مانا. یہ سارا کچھ کیا ہے, یہ ان کو خدا بھولا ہوا ہے, یہ کچھ نہیں دیکھ رہے. ان کی آنکھیں, ان کے پیٹ میں نا کیڑے ہیں بہت موٹے موٹے, وہ جتنا بھی کھا جائیں وہ بھی کام ہے, جتنا کھا جائیں وہ کام ہے, اور پیدا ہو جاتے ہیں. یہ ختم ہی نہیں ہو سکتے. آپ کے پیٹ میں کیڑے ہیں, 9 دن میں حکمرانوں کے پیٹ میں کیڑے ہیں, جتنا بھی کھاتے چلے جائیں وہ دوسروں کا بھی حصہ کھا جاتے ہیں, ان کی بھوک نہیں مٹتی. اصل میں اس کو کہا جاتا ہے چور مچائے شور. پاکستان کا ٹرینڈ یہ ہے, جو جتنی اونچی آواز میں بات کر لے, جو جتنی زیادہ تمہید باندھ لے, جو جس پہ بتا دیں یہ غلط ہے, آج کرپشن غلط ہے, نہیں ہوئی کرپشن. ہم نے اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا. آپ تو ابھی حکومت میں نہیں آئے, آپ کے ہاسپٹل میں کرپشن ہو رہی ہے, آپ کے کرکٹ میں کرپشن. صبح کیمرہ لے کے پہلے ہاسپٹل جائیں, بڑی لمبی بات ہو جائے گی, میں ثابت کر دیتا ہوں, ثابت کر. اگر اسی ایشو پہ رہنا, اگر آپ نے ہاسپٹل پہ بات کریں تو اس پہ کر لیتے ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کیا کرپشن کو روکیں گے؟ آپ 300 کنال کے گھر میں رہتے ہیں. آپ دوسری بات یہ ہے, آپ آج شکر ہے آپ مغل صاحب, آپ نے بزنس ٹرین میں سفر کیا جو 5-6 ہزار روپے جس کا کرایہ ہے, اور آپ کے لیڈر تو چارٹر طیارے ہائر کر کے امریکہ جیسے ملک میں جناب گھوم رہے ہیں. تو چلیں, آپ کا سٹینڈرڈ بزنس ٹرین کا ہے, آپ ماشاءاللہ بڑی. اگر ہمارے لیڈر نے, میں کہتا ہوں اس کے پاس ایک نہیں, اس کے اپنے 100 طیارے ہیں. اگر اس نے کوئی کرپشن نہیں کی, اگر اس نے ٹیکس دیا, تو آپ حکومت میں آپ اس کو کھنگالیں, آپ اس کی کرپشن نکالیں. آپ تو حکومت میں, یہ بات درست ہے کہ آپ ان کی کرپشن پکڑیں. آج ان کی ہوا کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. آپ لوگ جناب جن کے ساتھ وہ لگے ہوئے ہیں, کام وہ کر رہے ہیں, وہ آج آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. خیر یہ تو ہم تو زیر عتاب ہیں, بہت ساری بات ہے. زیر عتاب نہیں نا, آپ زیر عتاب آنے والے ہیں, آنے والے ہیں. کہنا ہے جی وہ آپ کچھ لوگوں کے لاڈلے ہیں پاکستان میں. 300 کنال کی بجائے 3000 کنال میں بھی رہیں, لیکن چوری کا مال نہ کھائیں. چوری کون سا مال ہے ایکسپٹ کیا انہوں نے؟ میں نے میچ فکسنگ کی ہے, میں نے جوا کھیلا ہے, ایکسپٹ کیا آپ کے لیڈر نے اقتدار میں آنے سے پہلے. وہ حامد کاظمی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے 99 لاکھ روپے کی گاڑی ان کے پرائم منسٹر کے پارٹی کا قرضہ اتارا ہے, پارٹی کا قرضہ اتارا ہے. برسر اقتدار آنے سے پہلے بہت سی باتیں کھلیں گی. میں آپ کو مثبت سوچ, میں آپ کو پھر ایک مرتبہ دعوت دیتا ہوں کہ مثبت طریقے سے سوچیں, مثبت عمل کریں, اپنے قول و فعل میں تضاد نہ رکھیں. بات سنیں میری, بات سنیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میں نے عرض کیا تھا پاکستان میں کالی بھیڑیں ہیں, کوئی بھی نظام آ جائے نا, جب تک ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا پاکستان سے کرپشن نہیں ختم ہوگی. ہر میچ میں بندہ یہ اوپر جس دن انہوں نے بلیم گیم کھیلنی ہے, ٹوپی پہن لی. مغل صاحب آپ نے صرف بلیم گیم کرنی ہے, آپ نے پاکستان کے حالات کو سدھارنے کی کوئی بات کرنی ہی نہیں ہے. مجھے پتا ہے آپ کا وتیرہ ہے, آپ نے وہی وتیرہ اپنا لیا جو پہلی پارٹیوں نے اپنایا ہوا ہے. آپ نے کوئی مثبت بات کرنی ہی نہیں ہے, میں سمجھ گیا ہوں جو بات کو, لیکن دیکھیں آپ اپنے قول و فعل میں تضاد نہ کریں. اس نے نمل بنائی, اس نے شوکت خانم بنایا. آپ کوئی مجھے شوکت خانم پوری قوم کا پیسہ ہے, ہماری بہو بیٹیوں نے, میری بات سنیں, آپ سن بھی لینا, آپ سن بھی لینا. کہاں لگایا نہیں ہوتا, آپ صبح جائیں کیمرہ لے کے کسی نے میں آپ کو میرے پاس ہے. چلیں اسی پہ بات کیے لیتے ہیں, اسی پہ بات. مغل صاحب اب جواب بھی سن لینا, آپ نے اتنی باتیں کی ہیں, آپ نے ہمارے پیٹ میں کیڑے ڈال دیے, تو آپ دوائی بھی لے لینا, اپنے پیٹ کے کیڑے دوا لے لیں. نہیں, ہمارے پیٹ میں الحمدللہ کرپشن کے کیڑے نہیں ہیں, وہ آپ کے پیٹ میں ہیں, وہ آنے برسر اقتدار آنے سے پہلے, آنے کے بعد آپ کیا حال کریں گے. لیکن آپ 10 سوال کریں گے تو سوال پہ سوال الجھائے. جواب لے لیں. بات یہ ہے
کہ عمران خان جو شوکت خانم ہاسپٹل انہوں نے بنایا نا، بہت اچھا کارنامہ تھا. پوری قوم نے پیسے دیے، ہماری بہو بیٹیوں بہنوں نے خود پیسے دیے، اسٹوڈنٹ نے پیسے دیے، اپنے جیب خرچ سے دیے. ہم نے الحمدللہ، یہ میرا رب کا معاملہ، آپ کی طرح تشہیر نہیں کرتا میں. یہ انما الاعمال بالنیات ومکرہ ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. مکر نہیں کروں گا اللہ سے، میں نے دیے ہیں، بات سنیں، میں نے دیے ہیں، لیکن میں تشہیر نہیں کروں گا آپ کی طرح. شوکت خانم کی جہاں تک میرے نوٹس میں بات ہے کہ ہمارے نرسری کے جی کے جو بچے ہیں نا سکولز میں، ان کا بھی شیئر ہے. سر کیوں نہیں ہے؟ پوری قوم کا شیئر ہے، اور ٹکٹس آتے ہیں خان صاحب کے شوکت خانم کی طرف سے، وہ سکولز میں چلے جاتے ہیں. وہاں میرا خیال ہے کسی گورنمنٹ نے کبھی بھی نہیں روکا، وہ ٹکٹس اسی طرح بک رہے ہیں جیسے حلال احمر والوں کے. آج بھی یہ قوم کی زکوٰۃ کے پیسے ہوتے ہیں، کھالوں کے پیسے ہوتے ہیں، لے کر کے نا جی وہ 40-40 لاکھ روپے اپنے عزیز و اقارب کو تنخواہ دے رہے ہیں پر منتھ. خدا کا خوف کریں، خدا کو جان دینی ہے. آپ نے اللہ کے نام پہ اللہ سے مکر کر رہے ہو. دوسری بات یہ ہے، جن بیواؤں نے، بچیوں نے، نادار غریب مفلس افراد نے شوکت خانم ہاسپٹل بنانے میں مدد کی، ان کا ایک پیسہ بھی میں ختم کرتا ہوں بات کو، میں یہی ختم کرتا ہوں. اب کیا ہو رہا ہے، اب وہاں ان لوگوں کا علاج ہی نہیں ہوتا. اب وہاں اگر کوئی عمران خان صاحب کے پاس جاتا ہے نا کہ جی مجھے آپ کارڈ پہ لکھ دیں یا پرچی دے دیں، تو یہ خود بھی کہتے ہیں کہ وہ پرچی نہیں وہاں چلتی، وہاں میرٹ پہ کام ہوتا ہے. میرٹ کیا ہے؟ اگر آپ 10 لاکھ روپے دے سکتے ہیں تو آپ کا علاج ہوگا، وگرنہ سفارش وہاں چلے گی کیسے؟ شوکت خانم کی بات میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا مختصراً کراچی کے حالات پہ مجھے ذرا بتا دیں. میں آپ سے میسج دلواؤں گا. جی آپ کراچی کے حالات پہ نا ذرا تھوڑا سا مجھے نا کوئی 1 منٹ کی آپ بات کر دیں. سیاستدان جو ہوتے ہیں نا قوم کے معمار ہوتے ہیں اصل میں. انہوں نے یہ ٹیچر ہیں، انہوں نے ٹیچ کرنا ہے نا لوگوں کو. اب جب یہ ان لسانی جذبات کو بھڑکائیں گے تو کہاں سے کوئی مثبت اقدام کرے گا؟ کہاں سے کوئی یہ قتل و غارت گری جو میرے ملک سے ختم ہوگی؟ جب تک اس قسم کے لوگ یہاں موجود ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہو سکتا، یہ ختم نہیں ہوگا. اور اللہ ان کو ہدایت دے، میری اللہ ہدایت دے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم پاکستانی نہیں بنیں گے، بالکل جب تک ہم پاکستانی نہیں بنیں گے، یہ خون جو ہے سڑکوں پہ بہتا رہے گا. میں جی آپ دونوں جو ہیں ان کو 30 سیکنڈ دیتا ہوں قوم کے لیے، پسی ہوئی قوم کے لیے میسج دینے. میرا میسج یہ ہے حکمرانوں کے لیے کہ جب تک معاشرے سے انصاف نہیں ملے گا، یہ قوم سے دہشت گردی بھی ختم نہیں ہوگی، یہ لسانیت بھی ختم نہیں ہوگی. انصاف اور میرٹ. یہ پلیز صدیقی صاحب. میرا یہ پیغام ہے کہ آج سے 64 برس پہلے ایک اچھی قوم کو ایک اچھے ملک کی ضرورت تھی. آج ایک اچھے ملک کو ایک اچھی قوم کی ضرورت ہے. اگر ہم من حیثل قوم ہر اچھے اقدام کی تعریف کریں گے اور ہر برے اقدام کی جو ہے کنڈیمٹ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز پاکستان اپنی صحیح ڈگر پہ چلنا شروع ہو جائے گا. ناظرین، آپ نے دیکھا میرے مہمان تشریف جو میرے ساتھ رکھے ہوئے تھے، انہوں نے بہت تفصیلی گفتگو کی. لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے ہم نے بات کی، پورے پاکستان کے جو حالات ہیں اس پہ بات کی. میں عابد صدیقی صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. اعجاز مغل صاحب آپ پروگرام میں تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستانی قوم کربناک حالات سے گزر رہی ہے، چاہے وہ اکنامک اس کے حوالے سے کوئی بات ہو، یعنی معیشت کے حوالے سے بات ہو، چاہے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بات ہو، چاہے ہیلتھ کے حوالے سے بات ہو، چاہے لا قانونیت کے حوالے سے بات ہو. ہم اور ہماری قوم پہ اللہ تعالیٰ رحم کرے. لیکن ناظرین، میں چاہوں گا کہ آج عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ کی نظر ایک شیئر کرتا چلوں. اٹھاؤ پھول کے وحشت پسند ہوں اب تو، اٹھاؤ پھول کے وحشت پسند ہوں اب تو، بچھاؤ کانٹے کے کروٹ بدل رہا ہوں میں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان جواد شمسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.